الفوز العظیم دی گریٹسٹ سکسیس۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ پیدائشی غلام تھے۔ طلوع اسلام کے بعد جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو ابو جہل نے، جو کہ آپ کا آقا تھا، آپ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ کو عرب کی تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور پھر آپ کے بدن پر کوڑے برسائے جاتے۔ اس پر بھی آپ کے ایمان میں ذرا برابر لغزش نہ آتی، بلکہ آپ کی زبان سے احد احد یعنی وہ اکیلا ہے کے الفاظ نکلتے تھے۔ جب ظالم دیکھتے کہ ان کے مظالم آپ کی استقامت اور ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے تو وہ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے آپ کو سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے۔ آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جاتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر زبان پر کلمہ حق جاری رہتا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے تنگ آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود تم باز کیوں نہیں آتے اور ہماری بات ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے جواباً کہا کہ جب تم اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن خریدتے ہو تو کیا انہیں ٹھونک بجا کر نہیں دیکھتے کہ قابل استعمال ہیں یا نہیں؟ اگر تم اپنے لیے معمولی برتن خریدتے ہوئے اچھی طرح تسلی کرتے ہو تو کیا وہ خالق کائنات مجھے یوں ہی چن لے گا اور مجھے ٹھونک بجا کر دیکھے گا نہیں کہ میں اس کی جنت کے قابل ہوں بھی یا نہیں؟ قرآن مجید کی سورہ والعصر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور زندگی کی راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ الفوز العظیم دی گریٹسٹ سکسیس کے مصنف جناب سلطان بشیر محمود صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ کامیابی کتنا حسین ہے، ہم میں سے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ لیکن کامیاب آدمی کون ہے؟ ایک بھوکے کے لیے وہی کامیاب ہوگا جسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ چھوٹی کوٹھی والے کے لیے بڑی کوٹھی والا کامیاب ہوگا۔ ماتحت کے لیے افسر کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی کا عام معیار نسبتی ریلیٹیو ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی کون ہے تو آپ کہیں گے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ۔ اب اگر امریکی صدر سے پوچھا جائے کہ کامیاب صدر کون ہے تو شاید وہ کہے جو دوسری بار منتخب ہو گیا۔ پھر ہر کامیاب آدمی کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی آتا ہے، جب کامیابی کو یک لخت پیچھے چھوڑ کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ آخر کار موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ کامیابی کی حرص کے پیچھے نفسیاتی وجہ دراصل بقا، سروائیول کی خواہش ہے۔ بقا کی یہ خواہش آدمی کی فطرت میں اتنی شدید ہے کہ وہ اپنی تصویر بنواتا ہے، لوہے اور پتھر سے مجسمے تراشتا ہے، تاریخ میں نام لکھانے کے لیے
سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے؟ جبکہ زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ کلُّ من علیہا فان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ زمان و مکان میں اس کی ایک لازوال حیثیت ہے۔ اس انتہائی طویل سفر میں یہ دنیا ایک مختصر امتحانی وقفہ ہے۔ جیسے کارخانہ دار اپنی مصنوعات کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کامیابی یا ناکامی کی جگہ نہیں، بلکہ محض ایک امتحان گاہ ہے۔ عقل مند وہی ہوگا جو اس امتحان گاہ کو امتحان گاہ ہی سمجھے اور زندگی کی اونچ نیچ کو کامرانی یا ناکامی سمجھنے کی بجائے اپنی تقدیر کے امتحانی پرچے کو رب کائنات کے نصاب کے مطابق حل کرتا جائے۔ دنیا کے تمام مذاہب یہی بتاتے آئے ہیں کہ اصل کامیابی امتحان کی تیاری اور سوالوں کے صحیح جواب دینے میں ہی ہے۔ یہی الفوز العظیم ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، جس کے مختلف پہلوؤں کو سورہ الصف کی اس آیت مبارکہ میں کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر پختہ ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے خرچ کرتے رہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں اچھی اور پاک جگہ دے گا۔ یہی ہے الفوز العظیم، دی گریٹسٹ سکسیس۔ اور وہ تمہیں ایک دوسری قسم کی کامیابی بھی عطا کرے گا جو تمہیں بہت مرغوب ہے۔ وہ قریبی زمانہ میں یعنی اس دنیا میں اللہ کی مدد اور فتح، اور اس بات کی مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایسے کامیاب لوگوں کا نام اللہ کا ولی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عرض حیات دنیا سے دوستی لگانے کی بجائے اس ہستی کی دوستی کے لیے گزار دی جو تمام کائنات کا مالک، حکمران اور خالق ہے، اور آخر کار اسی کے دربار میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بقول حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، رہیے وہ نال سجندے رہیے وہ، لکھ لکھ بدیاں تے سو سو تانے، سبو سر تے سہیے وہ، توڑے سر ونجے دھڑ نہ لوں، تاں بھی حال نہ کہیے وہ، سخن جنہاں دا ہووے دارو، حال اتھائیں کہیے وہ، چندن رخ لگا وچ ویڑے، زور دھکے کہیے وہ، کہے حسین فقیر سائیں دا، جیوندیاں مر رہیے وہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔